الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ واصحابہ وانصارہ واشیائہ ومحبیہ وامتہ واہل سنتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بارگاہ رسالت عام عقید و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کا تذکرہ فرمایا ہے، رمضان المبارک کی فضیلت کا ذکر فرمایا ہے. چنانچہ اللہ خالق کائنات فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، جیسا کہ پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے. کس لیے تم پر روزے فرض کیے گئے؟ آگے اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. یا اللہ، بندہ روزے سے متقی ہوتا ہے؟ یا اللہ، بندہ روزے سے پرہیزگار بن جاتا ہے؟ فرمایا ہاں لعلکم تتقون، میں تمہیں ایک روزہ دے رہا ہوں. 30 مہینوں کے جو روزے ہیں، اس میں تم بھوک اور پیاس برداشت کرو گے تو اللہ کے ہاں تم مقبول ہو جاؤ گے، متقی ہو جاؤ گے، پاک ہو جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے، نیک بن جاؤ گے. کس سے؟ چند گھنٹوں کی بھوک سے، چند گھنٹوں کی پیاس سے تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، تم متقی ہو جاؤ گے، پرہیزگار ہو جاؤ گے. اور پرہیزگاروں کا کیا ٹھکانہ ہے؟ وہ جنت ہے. پرہیزگار بننا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، پرہیزگار اگر تم بننا چاہتے ہو تو جو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، کتب علیکم الصیام، جو روزے تم پر اللہ نے فرض کیے ہیں ان کو تم رکھو تو تم پرہیزگار بن جاؤ گے، تم اللہ کے قریبی بن جاؤ گے. جنت چاہتے ہو روزے رکھو، پرہیزگاری چاہتے ہو روزے رکھو، متقی بننا چاہتے ہو روزے رکھو. یہ رمضان المبارک کا جو ببرکت مہینہ ہے، اس میں اللہ خالق کائنات اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. اللہ خالق کائنات اس مہینے میں 1000 گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے. غنیۃ الطالبین میں ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پیران پیر روشن ضمیر حضور غوث پاک، آپ فرماتے ہیں کہ رمضان کا معنی گرمی کی شدت ہے. رمضان کا معنی کیا ہے؟ گرمی کی شدت، بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا اور اللہ کے قرب کو حاصل کرنا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ شیخ کل شیخ عبد القادر جیلانی، پیران پیر روشن ضمیر. آپ فرماتے ہیں کہ روزے کا معنی ہے گرمی کی شدت، رمضان کا معنی ہے گرمی کی شدت. اور جب بندہ گرمی کی شدت برداشت کر لیتا ہے روزے کے ساتھ تو اس وقت وہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک ایسا ببرکت مہینہ ہے جو اس مہینے میں اللہ خالق کائنات کی حمد کرے گا، تسبیح و تحلیل پڑھے گا تو فرماتے ہیں کہ اللہ خالق کائنات اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دے گا جس طرح ایک لکڑی کو ایک بھٹی میں ڈالا جائے اور وہ جل کر راکھ ہو جائے، تو اس طرح اس کے گناہ اس کے جسم سے راکھ ہو جائیں گے، سارے گناہ جل جائیں گے اور اس کا جسم گناہوں سے پاک ہو جائے گا. اور لفظ رمضان کے کل معنی 5 ہیں، کچھ 5 الفاظ ہیں: را، میم، دواد، الف، نون. را، میم، دواد، الف، نون. رمضان، رمضان لفظ. اور رے سے مراد کیا ہے؟ وہ ہے رضائے الہی. اور میم سے مراد ہے محبت خداوندی. دعا سے مراد ہے ضمانت خداوندی.
الف سے مراد الفت خداوندی، نون سے مراد نور الہی، اللہ خالق کائنات کا نور، اس کو اللہ خالق کائنات اپنی ضمانت بھی دیتا ہے جنت کی، اس کو اللہ خالق کائنات اپنی رحمتوں سے بھی نوازتا ہے، اس کو اللہ خالق کائنات اپنے نور کی روشنی سے بھی نوازتا ہے، جو رمضان المبارک میں دن رات ایک کر کے اللہ خالق کائنات کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ خالق کائنات کی تسبیح بیان کرتا ہے، تسبیح تحلیل کرتا ہے، بھوک برداشت کر کے، پیاس برداشت کر کے اس خالق کائنات کی بارگاہ میں روزے کا ایک نذرانہ پیش کرتا ہے، تو اللہ خالق کائنات اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، اس طرح پاک کرتا ہے کہ اس کے سارے گناہ، جس طرح لکڑی کو بھٹی میں ڈالا جائے سوا ہو جاتی ہے، اسی طرح بندے کا جسم جو ہے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری دنوں میں ہمیں ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم پر عظمتوں برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہوا ہے، تم پر آیا ہے، اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، جس میں ایک رات ایسی ہے جس کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے، فرماتا ہے جعل اللہ صیامہ فریدۃ، جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور اس کی رات کا قیام نفل فرمایا ہے۔ مہینے جو شخص اس ماہ میں نفلی عبادت کرے گا اس کو فرضوں کا ثواب ملے گا، اور جو بندہ اس مہینے میں فرض ادا کرے گا دوسرے مہینے کے نسبت اس کو کانا کمن ادا 70 فریدتن فیہا سواہ، کہ اس کو جو 2 فرض پڑے گا ایک فرض کا ثواب جو اس کو ہے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں 70 فرضوں کا ثواب دیا جائے گا، 70 فرضوں کا ثواب اس کو ملے گا، ایک نیکی کی ملیں 70 نیکیاں، اس عبادت کا 70 گنا اجر ہے۔ روزہ داروں کی رمضان میں قسمتیں بے شبہ بے گماں اوج پر آ گئیں کہ اس مہینے میں اللہ خالق کائنات کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی میرا ذکر کرنے والا کہ میں اس کا ذکر قبول کروں، میں اس کو بخش دوں، اس کو معاف کر دوں، اس پر اپنی خاص نظر رحمت فرما دوں، اس کو جنت عطا فرما دوں۔ لیکن یہ کیسے ہوگا جب ہم اپنے نفس کو مار کر ہم اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں جھک جائیں گے، سجدہ کر لیں گے۔ پورا سال انسان گناہ کرتے ہیں، لیکن کیا ایک مہینہ ہم اس خالق کائنات کی عبادت کے لیے نہیں دے سکتے؟ صرف ایک مہینہ اللہ خالق کائنات کا ہم ذکر نہیں کر سکتے؟ پھر اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس میں فائدہ ہے تو ہمارا اپنا فائدہ ہے، ہم اس کی بارگاہ میں جھکیں گے تو اس میں ہمارا فائدہ ہے، اس میں ہماری بخشش کا ذریعہ ملے گا۔ وہ تو ایک خدا ہے، وہ اللہ ہے، وہ اپنے بندوں سے پھر بھی اتنا پیار کر رہا ہے جس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں، تو پھر بھی اپنے بندے کو پکار کر کہتا ہے کہ یہ مہینہ میں نے تمہیں جو دیا ہے اس کو ضائع نہیں کرنا، اس کو ضائع نہیں کرنا، ایک ایک پل اس کا تمہارے لیے قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ اس کا تمہارے لیے قیمتی ہے۔ تو یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اپنے نفس کو مار کر اس مہینے میں اللہ خالق کائنات کا ذکر کریں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کرنے لگا علی جان یہ فرمائیے کیا انسان کتے سے بدتر ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ علی جان وہی انسان کیا فرشتوں سے افضل بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں۔ فرمایا بالکل ہو سکتا ہے۔ فرمایا کیسے علی جان کہ ایک انسان کتے سے بدتر بھی ہو جائے اور وہی انسان فرشتوں سے افضل بھی ہو جائے؟ آپ نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کتے کو نفس دیا ہے لیکن عقل نہیں دی، کتے کو اللہ نے نفس دیا ہے عقل نہیں دی، اور اللہ نے فرشتوں کو عقل دیا ہے نفس نہیں دی۔ اگر انسان عقل رکھتا ہوا اپنے نفس پر قابو پا جائے تو فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، وہی انسان عقل رکھتا ہوا اپنے نفس پر قابو نہ پا سکے تو وہ کتے سے بدتر ہو جاتا ہے۔ تو اپنے نفس کو قابو میں رکھیں، اپنے نفس کو بچا کے رکھیں اگر تم پرہیزگار بننا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اور خاص بالخاص اس مہینے میں اگر آپ ایک نیکی کرو گے تو 70 کا ثواب ملے گا، ایک فرض پڑھو گے 70 فرضوں کا ثواب ملے گا، ہر چیز کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہر گناہ کا بھی جو ہے اس کے نامہ اعمال میں دگنے لکھے جاتے ہیں، ایک گناہ کے بدلے 70 گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے۔ تو ہمیں اس مہینے میں خصوص گناہوں سے بچنا چاہیے تاکہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، ہم متقی و پرہیزگار بن جائیں۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جو ہے وہ جنت ہے۔ یہ غربا کی غمخواری کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ مومن کا رزق بڑھاتا ہے، اور جو اس مہینے میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے، یہ بہت ہی توجہ والی بات ہے، اس کو آپ نے غور سے سننا ہے۔
کہ اس مہینے میں جو بندہ کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے گا تو اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس کو روزے دار کے جتنا ثواب ملتا ہے، کسی غریب کا اگر کوئی روزہ افطار کرواتا ہے تو اس کو بھی اس روزے دار جتنا ثواب ملتا ہے اس کا ثواب کم نہیں ہوگا، لیکن اس شخص کو جو روزہ رکھوانے والا ہے اور افطار کروانے والا ہے اس کے برابر میں اس کو ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ تو بغیر اس کے روزہ دار کے ثواب میں کمی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ نہیں پاتا، یعنی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے یا رکھائے۔ تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ ثواب اس کو بھی دے گا، یہ اللہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا جو کسی روزے دار کو ایک گھونٹ پانی بھی پلا دے۔ ایک گھونٹ پانی کے بدلے میں اللہ اس کو ایک روزے کا ثواب عطا فرمائے گا، اگر وہ اتنی طاقت بھی نہیں رکھتا۔ تو فرمایا کہ ایک گھونٹ کھجور یا دودھ یا کوئی ایک پانی کا گھونٹ یا کوئی چیز بھی اس کا اگر روزے دار کو کھلاتا ہے یا پلاتا ہے تو اللہ خالق کائنات اس کو روزے دار کے جتنا ثواب عطا فرمائے گا، اور جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلائے تو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے اس کو حوض کوثر عطا فرمائے گا، حوض کوثر پلائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت کا ہے، اور آخری حصہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو ہمیں تینوں جو اس کے حصے ہیں ان تینوں میں اللہ خالق کائنات کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، تاکہ ہمیں اللہ کی رحمت بھی حاصل ہو جائے، اللہ کی مغفرت بھی حاصل ہو جائے، اور جہنم سے آزادی بھی حاصل ہو جائے۔ جو اس مہینے میں اپنے ماتحت سے کام میں تخفیف کرے، غفر اللہ واتقہ من النار، اس کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا اور آگ سے نجات عطا فرمائے گا۔ یعنی اس کام تو ہم ساری زندگی کرتے رہتے ہیں، لیکن کیا ہم ایک مہینہ اس خالق کائنات کی عبادت کے لیے نہیں دے سکتے؟ کیا ایک مہینہ ہم اس کی عبادت میں نہیں گزار سکتے؟ تو جو اس مہینے میں اپنا کام کم کر دے گا، زیادہ کام کو ترجیح نہیں دے گا، اللہ کی عبادت کے بدلے میں آپ کام بھی کریں لیکن اللہ کی عبادت بھی کریں، تو اس کو اللہ کو آگ سے نجات عطا فرمائے گا۔ ہوا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ سامعین، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے باوجود ہر چیز موجود ہونے کے صبح سے لے کر شام تک خود پر کھانے کی پینے کی پابندی لگائی جاتی ہے، اسی کا نام صبر ہے، اور صبر کا اجر جو ہے وہ جنت ہے۔ آئیے دیکھیں کہ جن لوگوں نے اپنے نفس پر پابندی لگائی وہ وقت کے ولی کامل بن گئے۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ اپنے لکھتے جگر کو لے کر اپنے بھائی خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ یہ بہت ہی واقعہ بڑا ہی اعلیٰ قسم کا واقعہ ہے، اس کو آپ نے آگے دوستوں تک بھی پہنچانا ہے۔ یہ لائیو ریکارڈنگ ہے کہ حضرت علی احمد صابر کلیری رضی رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بانجے تھے، اور آپ کی والدہ آپ کو لے کر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کرتی ہیں کہ بھائی جان، یہ میرا بچہ ہے اور یہ میں نے آپ کے سپرد کیا، اس کو میں نے آپ کے سپرد کیا، آپ جانیں یہ جانیں مجھے یہ پڑھا ہوا چاہیے، اور آپ نے اس کو کسی چیز کی کمی نہیں دینی، کسی چیز کی کمی اس کے پاس نہ آئے، یہ میرا ایک لاکھوں میں ایک بچہ ہے۔ تو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی ڈیوٹی جو لگائی وہ تھی دسترخوان بچوں کے لیے لگانا، کھانا بچوں میں تقسیم کرنا، کہ آپ نے فرمایا کہ اے صابر کلیری، تو نے بچوں میں ہمیشہ کھانا تقسیم کرنا ہے، علی احمد آپ نے بچوں میں کھانا تقسیم کرنا ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کا کام ہے۔ تو کافی سالوں کے بعد آپ کھانا تقسیم کرتے رہے، بیمار پڑنے لگے، آپ کی طبیعت خراب ہونے لگی، اور آپ ایک تھوڑی سی طبیعت کے ہو گئے، یعنی آپ ایسے چلتے چلتے گر جاتے اور آپ کا یہ حال ہو گیا۔ تو آپ کی والدہ جب آئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرا لاکھوں میں ایک بچہ ہے، آپ نے اس کی تربیت کرنی ہے، آپ نے اس کو کھلانا پلانا ہے۔ تو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر فرماتے ہیں میں نے تیرے سامنے اس کی ڈیوٹی لنگر کھانے پر لگائی تھی تاکہ یہ بچوں میں کھانا بھی تقسیم کرے اور خود بھی کھانا کھائے اور شربتوں سے شربت نوش کرے۔ تو حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ علی احمد کو بلا کے لاؤ۔ تو جب طلبہ ان کو بلا کے جب لائے تو حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں
آپ سے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے پوچھا کہ اے علی احمد، میں نے تیری ڈیوٹی تو لنگر پر لگائی تھی، لیکن تو نے اپنی ایسی طبیعت کیسے کر لی؟ تو قربان جاؤں آپ کی محبت پر، قربان جاؤں آپ کے عشق پر، قربان جاؤں آپ کے صبر پر۔ یہ آپ سنیں گے واقعہ تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور آپ کے منہ سے سبحان اللہ نکلنی چاہیے۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے میری ڈیوٹی تقسیم کرنے پر لگائی تھی، کھانے پر نہیں لگائی تھی۔ تقسیم کرنے پر میری ڈیوٹی لگائی تھی، کھانے پر میری ڈیوٹی نہیں لگائی تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں آپ اس وقت حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ تم واقعہ ہی صابر ہو، آج کے بعد تمہارا لقب ہی صابر ہو گیا۔ تو یہ ہوتی ہے بات صبر کرنے والوں کو، جس کو اللہ صبر عطا فرمائے۔ تو اس مہینے میں اگر عبادت کرنی ہے، اگر عبادت چاہتے ہو، اللہ کی رحمت چاہتے ہو، اللہ کی بخشش چاہتے ہو، تو یہ تب ملے گی جب آپ صبر کرو گے۔ تو صبر کرنے سے ہی بندہ روزے رکھ سکتا ہے، صبر کرنے سے ہی بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، صبر کرنے سے ہی بندہ اپنے نفس پر قابو پا سکتا ہے۔ تو یہ صبر کا اجر ہے جو اللہ خالق کائنات اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ آئیے ایک حدیث پاک صحابہ کرام، یہ آپ نے کافی علماء کرام سے سنی ہوگی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے پاس ایک بکری کی سری تحفے کے طور پہ آئی۔ تو صحابی کے پاس جب آئی تو اس نے کہا کہ میرا ہمسایہ وہ اس سے زیادہ اس کا حقدار ہے، وہ بھوکے ہیں اس کے بچے، تم پہلے اس کے پاس لے کے جاؤ۔ وہ جب صدقہ دینے والا اس کے پاس گیا تو اس نے جو تیسرے کے پاس بھیج دیا کہ مجھ سے زیادہ وہ حقدار ہے اس کا، تم اس کے پاس لے کے جاؤ۔ تو جب اس کے پاس لے کر گیا تو کہا کہ وہ تو ہم دونوں سے زیادہ حقدار ہے، جو جس نے ہمارے پاس بھیجا، جس کے پاس تو پہلے گیا تھا، اس کے پاس تو کھانا نہیں پکتا ایک ٹائم کا، وہ ان کے پاس لے کر گئے۔ تو یہ تھا صحابہ کرام کا احسار، ان کا صبر جو وہ دین پر کرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے اتنی محبت تھی ان کے دل میں، ایک مسلمان کے لیے کہ اپنا سب کچھ ان پر قربان کر دیتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ یرموک میں جہاں بہت سے افراد شہید ہو گئے تو وہاں میرا چچا زاد بھائی بھی تھا، وہ زخمی حالت میں تھا، شدید زخمی ہوا تھا، تو وہ پانی کے لیے پکارا تھا، میں اس کے پاس پانی لے کر گیا۔ اتنے میں ایک اور شخص پکارنے لگا کہ مجھے پانی چاہیے، مجھے پانی دو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا چچا زاد بھائی اس نے کہا کہ مجھ سے زیادہ طلب اس کی ہے، پہلے اس کے پاس پانی لے کے جاؤ۔ تو آپ فرماتے ہیں جب میں اس کے پاس لے کر پانی پہنچا تو اتنے میں تیسرے کی آواز آئی کہ پانی دو، مجھے پانی دو۔ تو آپ فرماتے ہیں پھر اس نے کہا، جو دوسرا تھا اس نے کہا کہ مجھ سے زیادہ طلب پانی کی تیسرے اس کو ہے، تم پہلے اس کے میرے بھائی کے پاس پانی لے کر جاؤ۔ آپ فرماتے جب میں اس وقت اس کے پاس پانی لے کر پہنچا تو وہ شہید ہو چکا تھا، اور جب میں واپس اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آیا تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ تو یہ تھا ان کا صبر، یہ تھا ایک دوسرے کے لیے ان کی محبت۔ تو پھر ان کو اللہ نے کیسے کیسے مقام عطا فرمائے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس روزہ رکھنے کی ہمت نہیں ہے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو آپ اگر اس کو کھانا کھلائیں گے اس میں آپ کا فائدہ ہے، وہ آپ کا مسلمان بھائی ہے۔ تو اس میں بلکہ ادھر ہی فائدہ نہیں، بلکہ آپ کو ایک روزے کا بھی اللہ ثواب عطا فرمائے، ایک روزے کا بھی اللہ آپ کو اجر جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ تو اس مہینے میں اللہ خالق کائنات کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، اور میری اس بات کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ دین کا لوگوں کو دین کی سمجھ آ سکے، دین سے لوگ آشنا ہو سکیں، تاکہ لوگ اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے سے میں فقیر کی باتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے، جو جتنے بھی حضرات آپ تشریف لائے ہیں، کہ آپ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہے، انشاءاللہ آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے گی، اور آپ کا یہ کام ہے کہ آپ آگے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ لوگ بھی دین کی روشنی سے منور ہو سکیں۔ تو انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو انشاءاللہ اس سے آگے ہم چلیں گے، روزے کی برکت کیا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔